پارہ ہے سورہ آل عمران اور چھٹا رکوع چوتھے پارے کا ختم ہو رہا ہے، ساتواں رکوع جاری ہے اور آیت نمبر 154 آیت نمبر 154 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم انزل عليكم پھر ہم نے نازل کیا تم پر من بعد الغم غم کے بعد امانتاً امن نعاسا یغشا نعاس ایک اونگ جو اونگ تھی یغشا طائفة منکم تم میں سے ایک گروہ کو اس نے ڈھانک لیا وطائفة اور بعض تم میں سے ایک گروہ قد اہمتهم انفسهم ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی یظنون باللہ غیر الحق وہ اللہ پر خیال کرتے تھے جھوٹے خیال ظن الجاہلیہ جیسے جاہل خیال کرتے ہیں یقولون وہ کہتے تھے هل لنا من الامر من شیء کہ کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ کام ہے؟ تو فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ یخفون فی انفسہم وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں ما لا یبدون لک جو آپ کو ظاہر نہیں کرتے، یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا ما قتلنا ہاہنا ہم اس جگہ نہ مارے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں لو کنتم فی بیوتکم اگر تم اپنے گھر میں ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم البتہ ضرور باہر نکلتے جن پر لکھ دیا گیا مارا جانا الی مضاجعہم اپنی جگہ پر اپنے پڑاؤ پر، یعنی جہاں پر کس کا قتل ہونا لکھا ہوا ہے اگر تم جنگ میں نہ بھی آتے تمہارا جہاں پر قتل ہونا لکھا ہوا تھا تم نے وہیں پر آ کر قتل ہونا تھا، تم جنگ میں نہ آتے کسی اور سبب سے آ جاتے تم نے یہیں پہ قتل ہونا تھا کیونکہ یہاں پر قتل ہونا تمہارا لکھا ہوا تھا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور صاف کرنا تھا جو تمہارے دل میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بہدو کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت کی خبر افواہ پھیلی تو مسلمانوں پر ایک بہت بڑا غم آیا، تو اس غم کے بعد اس حالت میں اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر ایک اونگ سی آئی کہ سارے مسلمان جو ہے نا وہ ان پر ایک اونگ سی طاری ہو گئی جو صحیح مسلمان تھے، حقیقی معنوں میں جو مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اتنی اونگ آئی کہ 3 دفعہ ان کے ہاتھ سے تلوار گری، لیکن اس اونگ کا آنا ان کے لیے گویا فتح کی اور کامیابی کی دلیل تھی کہ اس اونگ کے آنے کے بعد وہ جیسے ریفریش ہو جاتا ہے، وہ اس اونگ کھڑے ہلکی سی اونگ آئی تو وہ فریش ہو گئی، وہ تھکاوٹ، وہ غم، پریشانی، وہ ساری قابو ہو گئی، دور ہو گئی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے
پھر جم کر پھر کافروں کا جو مقابلہ کیا اور پھر جو ہے وہ ان کو شکست دی. اور یہ کیفیت عین اس وقت پیش آئی جب لشکر مجاہدین میں یعنی صحابہ کرام کے لشکر میں نظم و نسق بالکل باقی نہ رہا تھا. یعنی چونکہ پیچھے سے اچانک حملہ ہو گیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت کی افواہ پھیلی، اس سے اور زیادہ جو ہے نا وہ بدمزگی پھیل گئی. لیکن اس وقت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اونگ آئی اور ولودگی طاری ہوئی، جس نے ساری ان کی تھکاوٹ دور کر دی، جس سے بالکل وہ فریش ہو گئے. اور پھر صحابہ کرام مطمئن ہو کر اپنا فرض انجام دینے کے لیے جو ہے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوئے، لڑائی کا محاذ قائم کیا جنگ کا. اور پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ وہی دشمن جو ان پر حملہ کر رہا تھا وہ بھاگتا ہوا ان پر آ رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عین لڑائی کے موقع پر اونٹ کا طاری ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی علامت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی. اور یہی حالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو، یعنی اس میں بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا جو جنگ صفین میں ہوا تھا. انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کا یہاں پہ تذکرہ ہوگا، وہاں پہ اس کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے. اور پھر فرمایا کہ جو یہ تو ایک گروہ کو اونکاری ہوئی تھی، یخشا طائفۃ منکم، ایک گروہ جو سچے مسلمان تھے، حقیقی معلوم میں سچے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، سچے پکے سچے مسلمان تھے، ان پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونکاری ہوئی اور وہ بالکل فریش ہو گئے اور دوبارہ کافروں کے مقابلے کی تیار ہو گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب آدمی کو فکر لگی ہو، جب آدمی کو کیا ہو، سخت فکر ہو، اور خصوصی طور پر جب اپنی جان کے جانے کا اندیشہ ہو، چونکہ منافقین جو تھے ان کو اپنی جان پیاری تھی، ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، پیارا کیا ہوتا، ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، پیارا کیا ہوتا. تو جب ایمان نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان پر جان قربان کرنا، اس کی بھی کوئی جو ہے نا وہ یعنی سوچ نہیں سکتا کہ ان کے دل میں آئے گی. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے جو ہے نا مدد کرنا، اس کا بھی ان سے وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی توقع ان سے نہیں کی جا سکتی. تو کہا کہ وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، جو منافقین کا گروہ تھا، وہ بس تڑپ رہے تھے، فکر تھی ان کو اپنی جان کی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کہا کہ بزدل جو ڈرپوک منافقین تھے، ان کو اسلام کی فکر تھی نہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ اپنی فکر تھی ان کو. تو فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ کہیں ابو سفیان آگے جا کر دوبارہ حملہ ہم پر کرے. یہ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر بہت سارے خوف اس کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے دل میں مہنگائی کا خوف بھی ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں فلانے کا خوف بھی ہوتا ہے، فلانے کا خوف، بہت سارے خوف اس کے دل میں جمع ہوتے ہیں. لیکن جب اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور انسان یہ کہتا ہے کہ میرا رزق اللہ کے پاس ہے، جتنا میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ میں کھا کے ہی مروں گا، چاہے جتنا مرضی کیوں مہنگا نہ ہو جائے، چاہے جتنی مرضی مہنگائی کیوں نہ آ جائے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ میں کھاؤں گا. اور چاہے جتنی مرضی ارزانی کیوں نہ آ جائے، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا وہ میں نہیں کھا سکتا. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو پھر دوسرے خوف سے اللہ اس کو بیدار کرے. لیکن منافقین جو تھے، ان کے دلوں میں اور بہت سارے خوف تھے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جاہلوں کی طرح اللہ کا گمان کرتے تھے کہ کہیں جو ہے نا وہ ہم پکڑے نہ جائیں. اور یہ دل میں کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اسلام کا قصہ تمام ہو گیا، اللہ کے وعدے کہاں چلے گئے. انہیں یہ کہتے تھے منافقین کہ اللہ کے جنہیں جو وعدے کیے تھے وہ کہاں چلے گئے. اب تو لگتا ہے کہ مسلمانوں کا قصہ جو ہے تمام ہو گیا اور اب مسلمان اپنے گھر میں واپس جانے والے نہیں، سب یہیں پہ ختم ہو جائیں گے. تو اس پر پھر منافقین نے کہا کہ یقولون هل لنا من الامر من شيء، کیا ہمارا بھی کچھ کام یہاں پہ بنے گا. یعنی ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں یہ مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں، ہم بھی نہ یہاں پر مارے جائیں، ہمارا بھی کام تمام نہ ہو جائے. اور جو ہمارے جو نقصان ہو چکا اب اس کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر كله للہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مال ہے، مال غنیمت ہے، یا تم کہتے ہو کہ ہم اپنا بچ بچاؤ کر لیں گے اور ہم جو ہے نا وہ تدبیر کو اختیار کر لیں گے، ہمارا کوئی بس بھی چلے گا. کہا کہ تمہارا بس کوئی نہیں ہے، انسان کا بس کسی پر کچھ نہیں چلتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو ان الامر كله للہ، تمام کاموں کا جو ہے نا وہ حاکم
اور تمام کاموں میں حکم جو ہے وہ سب اللہ کا چلتا ہے، کہ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، کہ جب اللہ جیسے چاہتے ہیں اس کو ہوتا ہے۔ کہا کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ چھپاتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے بگاڑے یا بگاڑے، لیکن یہ جو ہم پر ابھی آفت آ گئی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ تو ہم نے غلطی کر دی کہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے ہیں، دل میں ان کی یہ بری نیت تھی کہ غلطی کر دی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، ورنہ تو اگر مسلمانوں کے ساتھ ہم نہ آتے تو ہم اس نقصان سے بچ جاتے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ فرماتے ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بس چلتا نا، ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں پہ ہمارے بندے قتل نہ ہوتے۔ کیا ہم یہاں پہ آتے ہی نہ تو بندے کیا قتل ہوتے؟ ہم یہاں پر آتے ہی نہ، اپنی مرضی چلاتے، اپنی تدبیر کرتے تو بندے نہ قتل ہوتے۔ اللہ نے فرمایا، پہلے فرما دیا ان الامر کلہ للہ، سارے کام جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، کاموں کا جو حاکم ہے، اصل حاکم جو ہے وہ اللہ ہے، کام وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اور ان کا جو ان کی جو بدگمانی ہے کہ ہم یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر ہم نے نقصان کر دیا، ظاہر ہے ایمان نہیں لائے تو نقصان ہی تو کیا ہے، ظاہر ہے ایمان نہیں لائے تو نقصان ہی تو کیا ہے کہ اپنے بندے ماریں گے، ان کے جو بندے ماریں گے تو وہ تو جہنم میں سیدھے گئے، کیونکہ ایمان کی ضرورت نہیں تھی۔ ایمان کے بعد پھر نیکی اور برائی کا تصور ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے نیکی اور برائی کی آئے گی چیزیں؟ اگر کوئی آدمی کافر ہے، اسلام نہیں لایا، تو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کسی کے کام آتا ہے، تو اس کا یہ بدلہ اس کو دنیا میں ملے گا۔ آخرت وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کا بدلہ پانے کے لیے بنیادی چیز اسلام ہے، بنیادی طور پر اسلام کی ضرورت ہے کہ آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کا، شریعت کا پابند بنا دیا۔ اب مسلمان یہ تب رہے گا جب شریعت کا پابند رہے گا، شریعت کا پابند نہیں رہے گا مسلمان نہیں رہے گا، یہ بات ہے۔ اب کسی بھی ادارے کی بات لے لیں، کوئی بھی ادارہ ہو دنیا کا، اپنے ادارے کی بات لے لیں، پاک فوج کی بات لے لیں۔ اب جو آدمی پاک فوج کے اصول و ضوابط پر چلتا ہے وہ اس میں رہتا ہے، جو نہیں چلتا اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ اور یہی بڑوں کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ بھائی تم نے اگر کام کرنا ہے ٹھیک طریقے سے کام کرو، یہ تو گھر چلے جاؤ۔ تو دین کے اندر جو اپنی منمانی کرتا ہے وہ نہیں چلتا ہے۔ یہاں پر یہ کہتے تھے کہ ہمارا گھر کا بس چلتا نا تو ہم بھی یہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے، ہمارے بندے یہاں پہ قتل نہ ہوتے، یہ بات یاد رکھو کہ جس آدمی کو جہاں وما تدری نفس بأی ارض تموت، جس آدمی کی جس زمین کے جس حصے پر موت لکھی ہوئی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہے، موت کے ٹائم پہ وہاں اس نے پہنچنا ہے، کسی طریقے سے بھی پہنچنا ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم عرض کروں، لمبا واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اب دیکھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آ رہے ہیں اور ان کو ایسے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ اب وہ ڈر گئے، سلمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوا کو حکم دیجیے مجھے بہت دور لے جائے۔ اب سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، چونکہ ان کے اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا، یہ چیزیں ان کو مسخر کی تھی، وہ اس کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر انہوں نے کہا۔ اب پلٹ کے اس نے دیکھا وہاں پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچے ہوئے، تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بھائی گھور کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا میں گھور کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ وقت اتنا کم تھا اور تیری موت میرے اس جگہ پہ تیری روح قبض کرنی تھی، مجھے اس جگہ پہ روح قبض کرنے کا حکم تھا، تو اتنے دور کیا کر رہا تھا؟ اتنے دور تھا تو مجھے یہ تھا کہ اتنی دور ہے، تیری روح تو میں نے وہاں پہ قبض کرنی ہے۔ تو انسان کو جہاں پر زمین کے جس حصے پر اس کی موت لکھی ہوئی ہے اس کو وہاں پہ موت آنی ہے اور اس نے وہاں پر پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، یہاں پر نہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هؤلاء، اگر ہمارا بس چلتا ہم پہ آتے ہی نہ تو قتل نہ ہوتے۔
تو اگر تم گھروں میں بھی ہوتے لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جو تمہارے مرنے کی قتل ہونے کی جو جگہ ہے وہاں پر البتہ تم ضرور وہاں پر پہنچتے. اور کہا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آزمانا تھا، تمہارے دلوں کو آزمانا تھا، کہ مسلمانوں کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے. اور مسلمانوں کو آزمانا اس اعتبار سے کہ جو مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی ایمان والوں سے ان کو آزمانا تھا، اور پھر ایک اللہ کی طرف سے امتحان لا کر، سختی کا عالم لا کر کہ اس حالت میں کیا یہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں. اس صورت میں وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اگر اس کا معنی مطلب اس کا مسلمان لیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور جو صاف کرنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. یہ جو تمہارے اندر تھا وہ اللہ نے اس پر تمہیں آزمانا تھا ایک، اور جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے اس کو صاف کرنا تھا. اگر اس کا معنی مسلمانوں کے متعلق لیا جائے، اس سے مراد مسلمان لیے جائے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے جو دل کے اندر جو خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی، اس متعلق پریشانی کی سی کیفیت تھی، اس حالت میں اللہ نے آزمانا تھا کہ اس حالت میں یہ کس کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی جو ذہن ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کے جو ہاتھ ہیں، یہ کس طرف مدد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کس طرف جاتے ہیں، کس سے اپنی مدد مانگتے ہیں. اور وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کیا اللہ نے آزما کر پھر غم جو نعاس یغشی طائفۃ منکم، اونگ ان پر طاری کی، اور ان کے دلوں کے اندر جو خوف و ہراس تھا، منافقین نے جو ان کے اندر پروپیگنڈا ڈال کر ہراس ڈالا ہوا تھا، وہ اللہ نے ختم کر دیا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وہ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا. ایک مطلب اس کا، اگر اس سے منافقین مراد لی تھے، پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو تمہارے اندر تھا نا، تمہارے اندر جو گند بھرا ہوا تھا، اس پر اللہ نے تمہیں آزمانا تھا. کیا اس حالت میں بھی تم اپنے گند پر قائم رہتے ہو یا ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہو؟ ایمان، سچے دل سے ایمان لے آتے ہو، وہ تو تم نے کیا نہیں. اور کہا وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں کے اندر جو غلط فہمی تھی نا کہ مسلمان مارے جائیں گے اور سب یہاں پہ کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلا کر دوبارہ جو شکست تھی وہ فتح میں تبدیل ہوئی. تمہارے دلوں کے اندر جو بدگمانی تھی اور تمہارے دلوں کے اندر جو کھوٹ تھی کہ تم سمجھ رہے تھے کہ مسلمان یہاں پہ ختم ہو جائیں گے، وہ اللہ نے ختم کیا. اور کہا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے، دلوں کے بھید اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا پلان چل رہا ہے. اسی میں اکثر کہا کرتا ہوں، آدمی دوسرے کے ساتھ بات کر رہا ہے، بظاہر بڑے خوشگوار موڈ میں بات کر رہا ہے، بظاہر بڑے اچھے موڈ میں سے بات کر رہا ہے، بظاہر اس کو یہ لگ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے نا، یہ میرا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے یا میں اس کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، اندرون خانہ پلان کیا چل رہا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے. کہ یار دل کے اندر کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہی جانتا ہے. کہا کہ تمہارے آنکھ کی جو خیانت ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. کہ مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھ درس دے رہا ہوں، درس دینے کے دوران میں نے کسی ساتھی کو آنکھ سے اشارہ کر دیا، اب باقی کسی کی نظر بھی نہیں پڑی، اور شاید جس کو اشارہ کیا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، مثال دے رہا ہوں، لیکن اللہ میں نے کس نیت سے اشارہ کیا اور اس میں میرا کیا پلان تھا، میری کیا ارادہ تھا، وہ سب اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یہ سب اللہ جانتا ہے. یہ تھا ان آیت کا، اس آیت کا مفہوم کا خلاصہ. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد امانۃ، امن. وہ کیا تھا امن؟ نعاسا، جو اونگ تھی، یغشی طائفۃ منکم، جس نے ایک گروہ کو، جو مسلمانوں والا گروہ تھا اس کو ڈانپ لیا، جس سے وہ ریفریش ہو گیا. وطائفۃ قد اہمتہم، اور ایک گروہ جو منافقین کا تھا وہ فکر میں پڑا رہا، انفسہم، اپنی جان کی، اپنی جان کے لالم کو پڑے ہوئے تھے کہ اب حملہ نہ ہو جائے ابو سفیان کی طرف سے تاکہ ہمارا کام ہو جائے. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ پر خیال کرتے تھے جھوٹے، ظن الجاہلیہ، جاہلوں جیسے، کہ وہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اس میں کامیابی ملے گی. وہ کیسا وعدہ تھا کہ تم مسلمانوں کو شکست مل رہی ہے، مسلمانوں کو تو بندے شہید ہو رہے ہیں، بندے ختم ہو رہے ہیں، مسلمان تو جو ہے نا وہ تتر بتر ہو رہے ہیں.
تو یہ کیسا اللہ کا وعدہ کہاں تھا؟ یعنی ایک بدگمانی اللہ کی طرف کر رہے تھے. یقولون هل لنا من الامر من شيء، کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ کام ہے ہمارے لیے بھی؟ اللہ نے فرمایا ان الامر كله لله، سب کام اللہ کے لیے، اللہ کے ہاتھ میں سے. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے جی میں چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو تو آپ سے ظاہر نہیں کرتے. یقولون، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء، کیا اگر ہمارے لیے کوئی کام ہوتا، ہمارے ہاتھ میں یعنی بس ہمارا بس کوئی چلتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے. اصل میں مسلمانوں کو بہکا بھی رہے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے دیکھو تم نے ہماری اگر مانی ہوتی نا، ہماری اگر مانی ہوتی. اس کا ایک اوپر جو یقولون هل لنا من الامر من شيء، ایک معنی اس کے بھی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے وہ کہنے لگے کہ ہمارا بھی تم مان لیتے نا، کبھی ہماری بھی مان لیا کرو، یا کبھی ہماری بھی مانو گے. یعنی مسلمانوں کو بظاہر پریشان دیکھ کر انہوں نے اور کیا کہتے ہیں کہ جلتی پر اور تیل چھڑکا اور کہا کہ کبھی ہماری بھی مانو گے. کہا نہیں تھا تمہیں کہ تم نہ ہو یہاں پر، اور آگے وہی کہہ رہے ہیں اگر ہمارا بس چلتا نا تو تم یہاں پہ قتل نہ ہوتے، تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا، تم ہماری مان لیتے، تمہارے ساتھ یہ ہوتا. کہا ماننی تو ہم نے اللہ کی ہے، ان الامر كله للہ، ماننی تو کس کی ہے؟ اللہ کی ہم نے مانی ہے، چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو. نفع نقصان کا مالک وہ تو انسان نہیں ہے، وہ تو کیا ہے؟ اللہ ہے. تو ہم نے اللہ کی مان کے چلنی ہے. اب اگر اللہ کو منظور ہے اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں، تو فرشتے آ گئے کہ جی ہمیں حکم دیں ہم آپ کو. کہ اللہ نے بھیجا ہے، کہ نہیں اجازت لے کے آئے. اللہ نے خود نہیں بھیجا، اللہ نے حکم نہیں دیا. تو کہا اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں. ہاں جی پتہ ہے. کہا اگر اللہ کو میرا جلنا پسند ہے اور اس پر میرا اللہ راضی ہے، میں اس اللہ کی رضا پر راضی ہوں. ویسے نہیں اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ ان کی نسلوں میں انبیاء کرام کو پیدا کیا، اور کتنا بڑا خلیل اللہ کا مقام ویسے نہیں مل گیا. کہا کہ جو اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ کو میرا جلنا مقصود ہے، میں اس اللہ کی رضا پر راضی ہوں. فرشتے چلے گئے تو پھر ڈائریکٹ فرشتوں سے نہیں، ڈائریکٹ اللہ کی مدد آئی، اور اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو خطاب فرمایا کہ میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہوئی. تو کام تو سارے اللہ کے. اگر اللہ کو میرا نقصان میں اللہ کی رضا ہے اور اس میں میری بہتری ہے تو میرا نقصان ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا کسی آدمی کو نقصان نہیں کرتا. کسی کو حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا مسلمان، لیکن ظالم تھا، بہت ظالم تھا. اس نے بہت سارے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، لیکن تھا مسلمان، کافر تو نہیں تھا. تو وہ جب کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے واقعہ کہ وہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کی ماں رونے لگی، کہنے لگی تو بہت ظالم ہے، تو آگ میں جلے گا، تیرا کیا بنے گا؟ تھا تو مسلمان. اس نے کہا ماں اگر میرا حساب کتاب اللہ تیرے ہاتھ میں کر دے، تیرے حوالے کر دے کہ جو تو فیصلہ کرے گی وہ مجھے وہی ہوگا، پھر تو کیا کرے گی؟ تو ماں کہنے لگی کہ میں تو اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جلنے دوں. تو اللہ نے کہا، وہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اماں تو ایک ماں ہے، میرے اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اللہ کے اندر نقصان جا سکتا ہے. بظاہر جو ہمیں کمیاں بعض اوقات نظر آتی ہیں، بظاہر جو بعض اوقات مال و اسباب کی کمی نظر آتی ہے، بظاہر جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان نہیں، اس میں فائدہ ہے. اس نقصان ہی میں میرے لیے فائدہ ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سمجھائی بھی ہے. دوسری جگہ پر سمجھائی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہاں، آپ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، لیکن ہوتی تمہارے لیے نقصان کا سبب ہے. اس لیے کہا کہ ان الامر كله للہ. بہرحال کہا کہ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، اگر ہماری تم مان لیتے نا، ہمارا بس چلتا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے. اللہ نے کہا لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے نا تب بھی تم نکلتے اپنے جو قتل گاہ پر، تم تب بھی نکلتے تھے وہاں پر. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے جی میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو صاف کرنا تھا جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بہت جاننے والا ہے.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم.